سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ گزر جائے۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، یعنی 10 دن جو ذی الحجہ کی پہلی سے 10 تاریخ تک ہوتے، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، بڑی عید آتی ہے۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اور تحمید کہو، یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی۔ اور سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی اور ان میں بہت فساد مچایا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بلا شبہ آپ کا رب تو طاق میں ہوتا ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، حالانکہ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ معیار ہرگز درست نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ یعنی تمہارے مال میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو تم سمجھتے ہو تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی، اور جو تم دن رات زیادتیاں کرتے ہو مظلوم طبقات کے ساتھ، ان کی طرف بھی سوچو، اپنی غلطیوں کو بھی دیکھو۔ اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو یہ ہے بہت سی خرابیوں کی جڑ، جس کی وجہ سے تم بدعمالیوں کا شکار ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ قیامت کے دن کوئی نصیحت فائدہ نہ دے گی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسے کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور وہ جیسے جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے، پورے شرح صدر کے ساتھ، اسے کیا کہا جائے گا موت کے وقت؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جان دینے پہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، موت سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ گھبراتا ہے اپنے گناہوں سے، لیکن ان سے بچ بچ کے زندگی بسر کی تو نفس مطمئنہ حاصل ہوا۔ اور فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں جب وہ اس کو اوپر لے کے چڑھتے ہیں، اور آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ نیک روح جب فوت ہو کے اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے علیین میں جگہ ہوتی ہے، جہاں ساری نیک روحیں جمع ہیں، اور وہ ان سے جا کے ملاقات کرتا ہے۔ پہلے سے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں جو نیک تھے، ان سے بھی جا کے ملاقات کرتا ہے۔ پھر آنے والے سے پوچھتے ہو، کہتے ہیں یہ تھکا ہوا آیا ہے، ذرا سا ٹھہر جاؤ۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا، یہاں نہیں آیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا، تو وہ اداس ہوتے ہیں کہ وہ ان سے الگ ہو گیا۔ تو یاد رکھیے مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، اور اللہ کی خاطر ہی آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔